ویلکم بیک ناظرین، ہم نیوز کی ضمنی انتخابات کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے شوکت پراج صاحب نے، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں، عالم زیب خان صحافی ہیں، اس کے علاوہ عامر ضیاء صاحب چیف ایڈیٹر ہم نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی بات کریں گے، عالم زیب خان نے ہمیں جوائن۔ عالم زیب، ایک رزلٹ آیا پشاور سے، سمر بلور، ہارون بلور شہید کی وہ بیوہ ہیں، وہاں سے انہوں نے رزلٹ جو ابھی تک سامنے آ چکا ہے، حتمی نتائج وہاں سے وہ جیت گئی ہیں، لیکن ساتھ میں جو انٹرسٹنگ رزلٹس باقی آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اب تک جو میری نظر سے صوبائی اسمبلی کے نتائج گزرے ہیں، 4 سیٹیں ہار چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آبائی جو ضلع ہے سوات، وہاں سے 2 نشستیں پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے، مردان سے ہار چکی ہے، پشاور سے ہار چکی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، تھینک یو عادل۔ ایک تو آپ نے چونکہ سمر ہارون بلور کی بات کی تو میں اس میں ناظرین کے لیے بھی ایڈ کرتا چلوں۔ تاریخ میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ کے پی یعنی خیبر پختونخوا میں کوئی بھی خاتون ڈائریکٹ الیکشن لے کے کامیاب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بیگم نسیم علی خان تھی، اور وہ بھی تقریباً 16 سال پہلے کامیاب ہوئی، اور یہ کریڈٹ بھی عوامی نیشنل پارٹی کو جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر دوسرے۔ اس میں یہ بھی ایڈ کر لوں کہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا شگون ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی اور باقی پارٹیوں نے تقریباً وڈرا کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کر دے۔ بہرحال یہ تو اس حوالے سے ہے۔ دوسرا، آپ نے پی ٹی آئی کی کارکردگی کے بارے میں کہا کہ کیوں یہ تھوڑا، مجھے تو لگ رہا ہے آج مجھے خود یہ فیل ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پرانا پاکستان جو ہے نا وہ واپس بحال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ 40-50 دن کی باڈی لینگویج حکومت کی وہ تو مرکز کے حوالے سے تھی، لیکن میں آپ نے کے پی کے حوالے سے بات کی تو میں کے پی پہ فوکس کروں گا۔ ایک فیکٹر میرا یہ بھی آ رہا ہے کہ پرویز خٹک کی جو سی ایم کا سلاٹ تھا وہ خالی ہو گیا اور محمود خان آ گئے۔ پرویز خٹک اس کا بھائی بھی جیت گیا، اس کا بیٹا بھی جیت گیا۔ محمود خان کا اپنا آبائی حلقہ، چونکہ سی ایم ایک امپورٹنٹ سلاٹ ہوتا ہے ان کے لیے، ان کے حلقے میں ان کا کینڈیڈیٹ کو ہارنا یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ وہ بھی ہار گئے، اور وزیر مواصلات مراد سعید کا حلقہ، یعنی دونوں وہ ہار گئے۔ تو یہ تو سی ایم کا سلاٹ جو ہے اس پہ میرے خیال میں یہ ایک فیکٹر اچھا، اس میں علم زیب ایک بات ہے کہ بجائے اس کے یہ کہنا کہ پرانا پاکستان واپس آ رہا ہے، یہ جو دونوں حلقے آ رہے ہیں اس میں میرے خیال میں چونکہ پی ٹی آئی کے وہاں پر جو تنظیمی اختلافات تھے، یہ بہت بڑا فیکٹر مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے حیدر علی خان صاحب جو کہ ایم این اے اور ایم پی اے دونوں کی سیٹیں جیتے تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کو ٹکٹ دیا۔ یہ جو موروثی سیاست ہے میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھاری پڑی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی پرفارمنس، کیونکہ 40 دنوں میں کیا عوام ان کو جج کریں گے۔ سوری شاہزاد، میں بلکہ اس سلسلے میں کہہ بھی رہا تھا، اس میں یہ فیکٹر بھی تھا کہ موروثی سیاست تقریباً واپس آ گئی آج۔ ایک تو چونکہ آئی ایم ایف سے لے کے، کیونکہ آئی ایم ایف والا کام بھی بحال ہو گیا، دوبارہ جا رہے ہیں، اور یہ 40-50 دن کی باڈی لینگویج، لیکن اس میں سب سے آپ کی بات صحیح ہے، موروثی سیاست واپس آ گئی، دورانی فیملی واپس آ گئی بنوں سے۔ اس کے علاوہ پرویز خٹک کے بندے، اسد کیسر کے بندے، ایون بلور فیملی، وہ تو خیر ہم دوسرے اینگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک موروثی سیاست وہاں ایون پنجاب میں تھوڑا بہت ہے، مونس الہی کی، اور باقی ایون پنڈی میں شیخ رشید اور راشد شفیق، یہ سارا، لیکن وہ چیز خیبر پختونخوا میں زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو لوگوں نے پھر شاید یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ موروثی سیاست کی طرف جا رہے ہیں، تو شاید یہ فیکٹر بھی اور وزیر اعلیٰ کا فیکٹر میں بتا رہا تھا، میرے خیال میں یہ دونوں کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عالم زیب، اب یہ بتائیے خیبر پختونخوا کی اگر اوور آل بات کی جائے، بنو سے خان صاحب کا الیکشن ہارنا، پھر اسی طرح 3-4 مزید وہ سیٹیں، حالانکہ تقریباً کوئی 63 سیٹیں لے کر وہ کامیاب ہوئے تھے، بغیر کسی مدد کے انہوں نے وہاں پہ حکومت بنائی تھی، تو وجوہات اس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو بنوں کی بات آپ نے کی، تو وہاں پہ ایک ٹرائبل بیلٹ ہے، اس پروگرام کی وساطت سے مجھے یہ موقع آج آیا ہے تو میں بات کرتا ہوں۔ یہ بھی میرے خیال میں ایک ہم نے اچھا موقع ضائع کیا، جو قبائلی علاقے ہے جو مرجر ہوا ہے، چونکہ اب اس کو ہم قبائلی ضلع کہتے ہیں، فاٹا نہیں کہتے، تو جو مرجر ہوا ہے ان میں یہ بھی کہا تھا کہ اکتوبر میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور اگلے سال مارچ میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات۔ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ اسی ضمنی انتخابات میں ایک ٹیسٹ ٹرائل ہم کر لیتے، پورا نہیں تو 2-4 حلقوں میں ہم صوبائی الیکشن انتخابات ہم کروا سکتے تھے انہیں قبائلی علاقوں میں، اور یہ ایک ہمیں پتہ چل جاتا تھا آگے کیا مسئلہ، کیونکہ اس میں اگر ڈی لمیٹیشن کے لوگ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ کوئی لالس لینڈ نہیں ہے کہ آپ اس میں کہیں کہ اس میں نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک ہم سے یہ ہو گیا ختم۔ دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں پورے ملک میں اور بالعموم اور فاٹا کے خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم ہے، میرے خیال میں آج کسی نے بھی اس پہ بات نہیں کی، کوئی 15,000 ووٹ لے ٹرن آؤٹ
ٹर्न تو ویسے عالمزیب ہوتا ہی بڑا اس کے ساتھ بائی الیکشنز میں کم ہوتا ہے. وہ ایک اور چیز کی طرف میں آ رہا ہوں عادل. ٹرن آؤٹ کے ساتھ ساتھ نوشہرہ میں 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں پہ اس دفعہ جتنے بھی امیدوار ہیں کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ خواتین کو ووٹ ہم ڈالنے نہیں دیں گے یا روک لیں گے. ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں آئی لیکن اس کی تصدیق اور تردید دونوں نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ کہ خواتین نہیں, وہ تو بڑا کلیئر ایک رول موجود ہے کہ اگر 10% سے کم آئے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو سکتے ہیں. وہ بلکہ جو چوری سالک حسین صاحب ہیں, شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے, وہاں سے بھی یہی اطلاعات آ رہی تھی کہ اگر وہاں پہ خواتین نے کافی کم ٹرن آؤٹ رہا ہے اور وہاں پہ بھی 4-5 پولنگ سٹیشنز تو ایسے ہیں جہاں پر ایک خاتون نے بھی ووٹ نہیں ڈالا. جو مجموعی ٹرن آؤٹ ہے اس میں پھر جو حال ہے اس میں خواتین کا کیا ٹرن آؤٹ ہے. دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1, پی ٹی آئی نارتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں جیتی تھی, سینٹرل پنجاب میں ہاری تھی. نارتھ پنجاب میں 25 جولائی کے الیکشن کا 63% پی ٹی آئی کی ون نارتھ پنجاب میں تھی, 52% ساؤتھ پنجاب میں تھی, اور سینٹرل پنجاب میں تو ٹوٹلی کوئی 26% ان کی ون کا مارجن تھا. ویلکم بیک ناظرین, ہم نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن ضمنی انتخابات کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب, چیف ایڈیٹر ہم نیوز, شوکت پراجہ صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, اس کے علاوہ عالمزیب خان جو کہ صحافی ہیں اسلام آباد میں, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور بریک کے دوران میں ان سے پوچھا تھا کہ ٹائم کم رہ گئی تو کس ٹاپک پہ بات کریں. عامر ضیاء صاحب چونکہ کراچی سے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کراچی پہ بات کریں. شوکت پراجہ صاحب جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور عالمزیب صاحب فور دیٹ پرٹیکولر ریزن وہ کہہ رہے ہیں بنو کی طرف واپس جائیں. اب ٹاس تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن کراچی چونکہ عامر صاحب آپ نے پہلی بات کی تھی تو کراچی پر پھر ایک دفعہ آتے ہیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کراچی کی پالیٹکس پہ. عالمزیب یہ وہی رزلٹ ہے جو کہا جا رہا تھا کہ جی پھر کوسچن مارک, سوالیہ نشانات آ گئے تھے کہ جی الیکشن کمیشن نے روک لیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب ایٹ لیسٹ ضمنی انتخابات کی شفافیت پر سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے. بالکل, یہ کلیئر بھی ہو گیا, اور یہ اس لیے کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ شوکت صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ وہ ولنریبل سیٹ تھا, یعنی ایک ایسا سیٹ جس پہ پچھلی الیکشن میں بھی فوکس تھا, اسی میں فوکس تھا, اور اس ایک الیکشن میں اگر ٹانگیں پھسل جاتی ہے الیکشن کمیشن کی تو مسئلہ آ جاتا ہے. پھر نہ کوئی یہ بہانہ نہیں مانتے کہ RTS کام نہیں کر رہا تھا, ابھی تک وہ بات پہنچی نہیں ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات عامر ضیاء صاحب کی بات, اس سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں, یہ بات ٹھیک ہے. اس کے باوجود کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی ان کے خلاف تقریباً ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی, لیکن پھر اگین دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز وین یو آر ان گورنمنٹ. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے اور ضمنی الیکشن ہوتے تو سپورٹ آپ کو ملتا ہے, لیکن پھر بھی عمران خان اور لوگوں نے ان کی جو پارٹی ہے سینٹرل اور اپر پنجاب میں تھوڑا بہت گین بھی کیا ہے. اس کے باوجود کہ پچھلے 50 دن میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, IMF اور سارا کچھ ریسیشن ہو رہا ہے, سب کچھ. میں صرف ایک بات عادل کہہ رہا ہوں بنو کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تھا, وہ ٹائم بڑا کم رہ گیا, جلدی سے وائنڈ اپ کرنا ہے. بنو میں کہہ رہا ہوں ہمیں سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے, خاص کر بحیثیت جرنلسٹ. 2-4 بلنڈر ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ یا حکومت ناکام ہو گئی, نہیں, ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. پی ٹی آئی سے اس وقت وہ غلطیاں ہو رہی ہے. بنو کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکرم خان درانی کا اپنا اسٹیچر تھا, اس کا بیٹا کھڑا تھا, ان کا اپنا ووٹ بینک تھا. اس کے مخالف جو کھڑا تھا نسیم علی شاہ, وہ JUI کا بندہ تھا, وہاں سے ناراض ہو کے پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا. تو اگر ان کی بجائے کہ اپنے بندے کو ٹکٹ دے دیتے تو شاید وہ کامیاب ہو جاتے. تو اس قسم کی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گورنمنٹ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. ابھی شروعات ہے, شروع کے 50 دن ہے, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. عالمزیب خان بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شوکت پراج صاحب فار جوائننگ اس. عامر ضیاء صاحب تھینک یو سو مچ. آپ تو ابھی جاری رہے گی آپ کی ٹرانسمیشن. عامر ضیاء صاحب